بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لیکن تم نے خود بھی تو نہیں تلاش کیا، تم بس چلی گئی سب کچھ چھوڑ کر۔ کیا اتنا آسان تھا؟ رانیہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ آرزو نے سسکی بھری نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مم، مجھے شراکت پسند نہیں۔ آرزو آنکھوں پر ہاتھ رکھتے رو دی تھی۔ رانیہ ہلکے سے مسکرائی، پھر چلتی ہوئی الماری کی طرف آئی، کچھ پیپر نکال کر واپس آتے آرزو کی گود میں رکھے۔ آرزو نے تو لاڈ سے پیپر کو دیکھا۔ کس قدر تڑپ ہے نا اس شخص کو، تمہاری رانیہ سسکی تھی۔ آرزو نے پیپر کو دیکھا، وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ آرزو نے اسے دیکھا۔ میری ڈیلیوری کے بعد ہی وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ کہاں کی شراکت؟ صرف رشتوں میں آ جانے سے شراکت نہیں ہوتی آرزو خان، دل میں آ جانے سے شراکت ہوتی ہے، اور اس کے دل میں صرف تم ہو اور ثبوت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ نکاح نہ ہونے کے برابر ہے، یا پھر ہوا ہی نہیں، ایک دکھاوا ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے طلاق کے پیپر ہیں۔ اس نے سوٹ کیس نیچے اتارا اور وہ چلنے لگی تھی۔ آرزو نے ساخت سی نظروں سے پیپر دیکھے۔ رانیہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ آرزو چند لمحے وہاں بیٹھی، پھر آنسو صاف کرتے باہر بھاگی۔ اس کا اور رانیہ کا نکاح تو دکھاوا تھا، اور اب بھی واحد اس کا تھا، وہ اب بھی واحد اس کا تھا۔ رانیہ سنو، وہ سیکنڈ فلور کے روم کے باہر کھڑی تھی، اور رانیہ دوسری سیڑھی پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ روکنے والی ہو تو مت روکو، بہتر ہے میں چلی جاؤں۔ وہ دھیرے سے ہنسی، قدم آگے کو بڑھائے۔ جب سیڑھی سے پاؤں پھسلا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک دلخراش چیخ کے ساتھ زمین پر گراؤنڈ فلور پر گری تھی۔ آرزو کی آنکھیں پھیل گئی۔ رانیہ، وہ چیخی تھی۔ انٹرسٹ سے آتے دانیال کے ہاتھوں میں پیپر تھے جو زمین پر گر پڑے۔ آرزو بھی سیڑھیاں اترتے اس کے پاس آئی۔ دانیال نے تیزی سے اس کے خون سے لت پت وجود کو اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ آرزو اس کے ساتھ لپکی تھی۔ ریس ڈرائیونگ کرتے وہ ہاسپٹل بھاگا تھا۔ آرزو رانیہ کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر آنسو اٹکا ہوا تھا، سانسیں مدھم پڑ رہی تھیں جیسے وہ جینا ہی نہ چاہتی ہو۔ رانیہ، پلیز آنکھیں کھولی رکھو۔ آرزو کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس کی خود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روک کے باہر نکلا اور رانیہ کے وجود کو بازوؤں میں اٹھایا۔ آرزو کے قدم لڑکھا گئے تھے، اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آرزو نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہ خون سے لت پت تھے۔ آرزو کا دل بند ہونے لگا۔ ڈاکٹر، اسے اسٹریچر پر لٹاتے، دانیال چیخا۔ آرزو لڑکھڑاتے قدموں سے اس سے کئی فاصلے پر تھی۔ وہ بمشکل اندر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر فوراً باہر آیا تھا، وارڈ بوائے کو اشارہ کیا، آپریشن روم کی جانب بھاگا تھا۔ آرزو ٹھیک ہو؟ وہ پلٹا، آرزو کو دیکھا جو پھیلی آنکھوں سے بس یوں ہی کھڑی تھی گمسم۔ وہ اس تک آتے بولا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خان، وہ شدت سے رو دی۔ اس کے گلے لگے، اس کا کرتا مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ بچوں کی طرح وہ کافی ڈر گئی تھی۔ ابھی تو وہ لڑکی عزت کا دم بھر رہی تھی، اور اب اس کا کیا حال تھا؟ آرزو خوفزدہ سی ہوئی، کانپنے لگی تھی۔ دانیال نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کیے، اسے بینچ پر بٹھایا، خود وہاں سے ہٹ گیا۔ چند منٹوں بعد آتے اس کے آگے پانی کی بوتل کی تھی۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سوجی آنکھیں، بکھرے بال، پرانا سا کرتا جس پر خون کے دھبے تھے، بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، اور کرتے پر جگہ جگہ نشانات تھے۔ آرزو کا دل مدھم پڑنے لگا تھا۔ وہ شخص ویران لگ رہا تھا، اجڑا ہوا۔ آرزو نے بے ساختہ نظریں پھیر لیں، کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل پکڑ کر لبوں سے لگائی۔ کچھ پیا، کچھ گرا دیا۔ وہ اس کی حالت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، شاید وہ ٹھیک ہوگی۔ اندر کے خوف کے تحت وہ نظریں اٹھائے بولی، دانیال کے پاس جواب نہیں تھا، جبکہ وہ بچوں کی طرح جواب کی طلبگار تھی۔ اللہ کرے، وہ دھیرے سے بولا۔ آرزو کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ حیران ہوا تھا، وہ دوسری عورت کے لیے رو رہی تھی یا پھر آدھے گھنٹے پہلے ہوئی رانیہ کی بات پر رو رہی تھی۔ عزت زندگی بھی مانگ لیتی تو ٹھیک تھا۔ دانیال دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور وہ بینچ پر بیٹھی۔ اسے 2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ ویران سا دیوار کے پار نظریں ٹکائے ہوئی تھی، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی وہ، لیکن دانیال کو شدید پریشان کر رہی تھی اس کی نم آنکھیں۔ شاید وہ اس سے دور ہو جائے۔ کاش وہ اس وقت رفیق انکل کے گھر نہ جاتا تو آج سب کچھ یوں نہ ہوتا۔
یا پھر کاش آرزو خان واپس آ جائے۔ وہ شدت سے دعا گو ہوا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہ دونوں ڈاکٹر کی جانب لپکے تھے جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ سوری، ان کا مسکریج ہو گیا ہے، پیشنٹ بھی پوری طرح خطرے سے باہر نہیں ہے، پلیز آپ مل لیں، ڈاکٹر افسردہ لہجے میں کہتا چلا گیا۔ آرزو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، اس کے قدم اندر جانے سے انکاری ہوئے تھے۔ دانیال جھکے کندھوں کے ساتھ اندر بڑھا تھا، وہ اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں انٹر ہوئے جہاں وہ مشینوں میں قید سپاٹ چہرہ لیے لیٹی تھی۔ نہ آنسو تھے نہ افسوس۔ آرزو کو شدت سے برا لگنے لگا تھا، جیسے اس کی غلطی ہو۔ تمہارا بیبی، دانیال کہتے کہتے اٹک گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیسے بتائیں۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ غلط کیا تھا، عزت خراب کی تھی، کیسے صحیح ہوتا؟ اللہ تو ناراض ہوتا ہے نا، اللہ کا ناراض ہونا بنتا ہے نا۔ بنچے ہونٹوں سے سسک پڑی۔ آرزو نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، کتنی اذیت میں تھی وہ۔ مجھے اکیلے رہنا ہے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دل اچاٹ ہو گیا، جینے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ دانیال نے آرزو کو دیکھا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ آرزو نے محسوس کیا زندگی ہمیشہ خوشی نہیں دیتی، وہ اذیت بھی دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایسی اذیت ہماری اذیت سے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ گھر چلی جاؤ تم، وہ لب دبائی بولا تو آرزو نے نم دکھی بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ صبح سے دوپہر اور پھر رات ہو گئی۔ وہ دونوں گمسم وہیں بیٹھے رہے تھے بغیر کچھ کھائے پیے۔ وہ سوچوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ رانیہ کی بات بے ساختہ یاد آئی۔ اس نے سامنے دیوار سے سر ٹکائے شخص کو دیکھا۔ کیا وہ بے وفا تھی یا پھر حالات بے وفا تھے؟ پھر حالات ایسے کیوں آتے ہیں، اذیت بھرے، سب تباہ کر دینے والے؟ شاید وہ پھر بھول گئی زندگی خوشی غمی دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والی ڈور ہے۔ اس نے بتایا کیوں نہیں؟ دماغ نے سوال پیش کیا تو دل نے کہر ڈھایا تھا۔ کیا تم اجازت دیتی اسے؟ دل نے دلیل پیش کی تو دماغ نے زور سے نفی کی۔ ہرگز نہیں، کوئی اور راستہ تلاش کرتے۔ دماغ نے پھر سے کہا، آرزو خان جنگ میں پھنس گئی تھی۔ کب تلاش کرتے؟ تب جب ساری عمر عزت سے گزارنے والا باپ عزت بچانے کی بھیک مانگ رہا تھا، یا تب جب کئی انگلیاں اٹھتی اور عزت کو تار تار کر دیتی، جب مرنے کے بعد بھی لوگ کہتے وہ ایک بدچلن تھی، جب باپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی عزت کو اچھالتے، یا پھر تب جب ایک شخص سے اس کی شادی ہو جاتی اور اسے سچائی پتہ چلتی، پھر وہ تماشا لگاتا، پھر کون دیکھتا؟ پھر وہ دنیا دیکھتی، پھر صرف آس پاس لوگ دیکھتے، تب شوہر کے آس پاس والوں کو بھی پتہ چلتا، پھر کئی زیادہ انگلیاں اٹھتی۔ کب راستہ تلاش کرتے؟ جب آرزو خان بے عزت ہونے والی تھی۔ کون سا رشتہ تلاش کیا تھا؟ تمہاری خود کی ماں تمہارے خلاف ہو گئی، تب تمہیں یاد نہیں آیا تھا کیا کہ راستہ تلاش کرنا ہے؟ تب تمہیں اندازہ تھا عزت جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے؟ بالکل، عزت بہت عزیز ہوتی ہے۔ دل نے لتاڑا تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے دونوں کی دلیلیں سنتی رہی۔ وہ شخص شاید غلط نہیں تھا، لیکن حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ عزت ایک لڑکی کے لیے بہت عزیز ہوتی ہے۔ کیا اسی دنیا کے کہنے کے بعد آپ لوگ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، دنیا چھوڑو، گھر والے بھی تانے کستے ہیں اور ہم اندھیرے کمرے میں روتے ہیں۔ عزت بہت کچھ مانگتی ہے، شاید ہم کبھی نہیں سوچ سکتے۔ ایک لڑکی کے کندھوں پر صرف اپنی نہیں، پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ اسے اکیلے نہیں سہنا پڑتا، اس کے پورے خاندان کو سہنا پڑتا ہے، کئی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی، کیونکہ لوگ باتیں بھول جاتے ہوں گے، لیکن جب کوئی موضوع نکلے تو وہی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ شرمندگی پھر اگلی نسلوں کو اپنانی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے۔ وہ دونوں یوں ہی ہاسپٹل رہے تھے۔ رانیہ کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ درمیان میں بس ایک بار خان بابا آئے تھے۔ کیوں؟ دونوں کو ہوش نہیں تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ وہ ضد لگا کر بیٹھی تھی، وہ گھر نہیں جائے گی۔ دانیال نے اس کا حلیہ دیکھا۔ اس کی خود کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ پیشنٹ بلا رہی ہیں آپ کو، نرس ہڑبڑاہٹ میں باہر آتی ہوئی بولی۔ وہ جو اسے گھر بھیجنے کا بول رہا تھا، نرس کی بات سنتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے جہاں وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ چہرے پر آکسیجن ماسک نہیں تھا، اس کی حالت بہت نڈھال لگ رہی تھی۔ یہ لے لیں، وہ اٹکتی سانسوں کے درمیان بولی۔ ایک کاغذ دانیال کی جانب بڑھایا۔ دانیال سمیت آرزو نے بھی دیکھا، وہ طلاق نامہ تھا، اور سامنے لیٹی لڑکی نے اس پر سانسیں تھم رہی تھی۔ سائن، اٹکتے بولی۔ دانیال نے لب بھینچے۔ شاید
خان بابا اسی لیے آئے تھے، اس نے نرس سے موبائل لے کر انہیں کال کی تھی، ان کا نمبر بھی ایمرجنسی میں دانیال نے دیا تھا جسے وہ پہلی بار استعمال کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ اس کے اشارہ کرنے پر آرزو نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تھا، وہ اسے سہلا رہی تھی، وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پلیز سر سائن کر دیں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دانیال نے آنکھیں میچی، پھر ان کاغذات پر سائن کر دیے۔ رانیہ نے آرزو کو دیکھا، وہ بے وفا نہیں ہے، سب میری وجہ سے ہوا، مجھے سزا مل گئی، اسے مت کھونا، اسے سزا نہ دینا، غلطی تو میری تھی نا۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی، اس کی سانس اکھڑ رہا تھا، وہ سیڑھیوں سے گری تھی لیکن وہ اپنی نظروں میں بھی گری تھی، جسم سے زیادہ روح پر زخم لگے تھے جو جینے ہی نہیں دے رہے تھے۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر مشین کو جہاں سیدھی لائن نظر آ رہی تھی۔ آرزو نے خالی نظروں سے دانیال کو دیکھا، وہ شدت سے رو دیا۔ خان، وہ چیخی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھتے اسے خود کے ساتھ لگایا۔ رانیہ رفیق مر گئی، اس زخم سے نہیں جو سیڑھیوں سے گرنے پر اسے ملا تھا، بلکہ ان زخموں سے جو پچھلے 3 ماہ سے وہ سہ رہی تھی۔ خود کی ضمیر کی ملامت سے وہ جینا نہیں چاہتی تھی، اس نے حدیں توڑ دی تھی، ایسی حدیں جنہیں ٹوٹنی نہیں چاہیے تھی، وجہ وہ خود تھی۔ ضمیر کی ملامت سے انسان زندہ لاش بن جاتا ہے، اور پھر وہ واقعی زندہ لاش ہی بنی تھی، اور آج جسم کو آزادی دے دی۔ اذیت کی کہانی تمام ہو گئی، عزت جیت گئی، وہ لڑکی ہار گئی، وہ لڑکی تھی نا، تبھی تو اسے بلیم کیا جاتا تھا۔ لڑکا ہوتی تو شاید وہ بچ جاتی، یہی تو ہوتا ہے اور یہی ہوتا آئے گا شاید۔ خان، وہ مر گئی۔ آرزو شدت سے رو دی تھی۔ دانیال نے اس کے گرد حسار تنگ کیا، وہ لڑکی اس کا نام چھوڑ کر مری تھی جو صرف آرزو کے لیے تھا، جو اس کے ساتھ لگی سسک رہی تھی۔ زندگی ظالم ہوتی ہے، بہت ظالم، وہ اگر آپ کو خوشی دیتی ہے تو اذیت بھی وہی دیتی ہے۔ دن گزرتے، ہفتوں اور پھر مہینوں میں وہ دونوں الگ تھے، نہ وہ اسے اپنے رشتے کو بڑھا رہی تھی، نہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی، نہ اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ عجیب دل میں بے چینی تھی، وہ بھی تڑپ رہا تھا، اور رانیہ کی باڈی کو دفنا دیا گیا تھا، سب سچ باہر آ گیا تھا، ہر کوئی گمسم تھا۔ ماہ کی راتیں آنکھوں میں کٹنے لگی تھی۔ ماہر کے انتظار میں الیگزینڈر نے بہت کچھ بتا دیا تھا، جس سے پولیس کو کافی فائدہ ہوا۔ نواب کو پکڑ لیا گیا، کئی برے لوگوں کو پکڑا، اس کی مدد کے چلتے اس کی سزا میں کمی دی گئی تھی، کچھ کمشنر جمشید نے خود ریکویسٹ کی تھی۔ ماہ کا دل بہت بے چین رہنے لگا تھا، آج کل وہ ماں بننے والی تھی اور آنسو آنکھوں میں رہتے تھے۔ وہ شخص اتنے قیمتی پلوں میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ماہ کا دل بے قرار رہنے لگا تھا، عجیب دل کو بے چینی تھی، دل بس اسے دیکھنا چاہتا تھا، ان خوبصورت لمحوں میں اس کا ساتھ چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں تھا ساتھ۔ وہ سزا مکمل کر رہا تھا، اپنے اندھے پن کی بدلے کی آگ میں جھلسنے کی۔ دوسری جانب 4 مہینوں سے وہ سولی پر لٹک رہا تھا۔ آرزو خان گھر میں رہتی تھی، رانیہ کی موت نے اس پر کئی دن تک اثر ڈالا تھا، وہ زیادہ وقت اب رخسار بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں سے دور ہونا کرب زدہ ہوتا ہے، رخسار بیگم نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ آرزو نے شدت سے روتے معافی بھی مانگی تھی، رخسار بیگم نے اسے گلے لگا لیا، اور دانیال تو کئی بار معافی مانگ چکا تھا۔ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جب وہی معافی کوئی انسان آ کر مانگتا ہے تب ہم معاف نہیں کر پاتے، ہم خود غرض ہیں، ہم خود تو معافی کی امید رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ وہ آج بھی تھکا ہارا گھر لوٹا رہا، 2nd فلور کے کمرے کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھلا تھا، دل شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ تھکے ہارے قدموں سے اس کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بہت رویا تھا، بہت گزارش کی، لیکن وہ کان لپیٹے رکھتی تھی، شاید اسے اذیت نہیں ہوتی تھی اسے یوں دیکھ کر۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، مخصوص چال کو پہچانتے جب کمرے میں بیٹھا وجود فوراً بیڈ سے اٹھا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ وہ اسے فرار کا راستہ بہتر لگا تھا، وہ جانتی تھی وہ سب دکھاوا تھا، لیکن وہ تکلیف میں تھی تو وہ بھی دکھ دینا چاہتی تھی، لیکن آرزو خان اپنے 2 ہفتوں کا دکھ کا بدلہ اس سے 4 مہینوں سے لے رہی تھی۔ دروازہ بند تھا، وہ بند ہونے کی آواز سن چکا تھا، وہ شدت سے آنکھیں میچ گیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی نیچے بیٹھ گیا، کندھے پر شال تھی۔ وہ بہت اذیت ناک لمحہ تھا کہ اس کی حالت یوں تھی کہ اگر کوئی بھی دیکھتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ آرزو خان، وہ سسک پڑا، اس کی سانسیں گہری اور تیز چلنے لگی، وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی،
وہ رو دی اذیت ناک آواز پر۔ رونے کی آواز دوسری جانب گئی جہاں وہ دروازے کے پار تھی۔ آئندہ کسی کی مدد نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تم جان لو گی بھی، پلیز واپس آ جاؤ مم، میں مر جاؤں گا، وہ شدت سے تڑپتے بولا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی، وہ آنکھوں پر ایک ہاتھ جما گیا، وہ رو دیا تھا۔ آرزو خان مر جاؤں گا، سنا تم نے دانیال، سفیر خان مر جائے گا تمہارے بغیر، نہیں بچاتا کسی کو واپس، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اندر بیٹھی آرزو شدت سے لبوں پر ہاتھ جما گئی، دکھ سے سسکی نکلی جو ہاتھ سے روکی، سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ آرزو آخری لمحوں میں ہی آ جاؤ وائٹ روز، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ دوسری جانب کمرے میں ہچکی گونج گئی، وہ کتنے اذیت ناک لفظ بول رہا تھا۔ تمہیں تکلیف دے کے سکون میں نہیں رہا، تم سیڑھیوں سے گری، مم مجھے بہت غصہ آیا تھا، تم خود کا خیال کیوں نہیں رکھتی تھی؟ وہ سسکتے بولا، اس کی آواز مدھم پڑنے لگی تھی، وہ پاگلوں کی طرح بیٹھا تھا بکھری حالت میں۔ تم نہیں آؤ گی واپس، وہ بہت آہستہ آواز میں بولا کہ گہری خاموشی کے چلتے مشکل۔ آرزو نے بے آواز بہتے آنسوؤں میں اس کی آواز سنی تھی، ٹھیک ہے مم مت آؤ تم، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگا تھا، یوں جیسے سانسیں ختم ہونے لگی ہوں۔ سرگوشی جان لیوا تھی، اس کی آواز بند ہو گئی۔ آرزو کی آنکھیں موڑے دروازے کو دیکھنے لگی، وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دانیال کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ رخسار کی آواز آئی، اس کی ویران آنکھوں نے انہیں دیکھا جیسے ہوش میں نہ ہو۔ وہ تو آرزو کو دیکھنے آئی تھی، بیٹی کی صفاک دلی پر وہ حیران تھی۔ 4 ماہ وہ اذیت سے گزرا تھا اور آرزو خان اتنے سنگ دل تھی کہ اسے دیکھتے ہی یوں گزر جاتی جیسے کوئی تعلق نہ ہو۔ چھوٹی مما، اسے بولے نا ایک بار، مجھے معاف کر دے چھوٹی مما پلیز، وہ آپ سب کی بات مان لے گی۔ وہ بالوں میں ہاتھ ڈالے رو دیا، اس کی آواز اتنی تھی کہ وہ شدت سے پورے گھر میں گونجنے لگی۔ اسے بولیں کہ اس کے سوا کسی کو نہیں چاہتا، کسی کی طرف نہیں دیکھا، ایک غلط نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ اسے بولے نا حالات حق میں نہیں تھے، اسے بولے معاف کر دیں، وہ اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسے بولے میں ایک دکھاوا کر رہا تھا، یہ سب ایک دکھاوا تھا۔ اسے بولے نا بس بچے کو نام دینا چاہتا تھا۔ وہ رخسار بیگم کا ہاتھ پکڑتے بولا تھا۔ رخسار بیگم اس کی حالت پر سسک اٹھی تھی، واقعی آرزو خان بہت بے رحم تھی، بہت زیادہ۔ باتوں سے یا تو اسے بولیں وہ مجھے مار دے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہچکیوں کے درمیان بولا۔ آرزو خان کی سانس اٹک گئی، وہ یوں رو رہا تھا جیسے آرزو خان روتی ہے۔ آج اذیت انتہا کو پہنچ گئی تھی، وہ آزادی چاہتا تھا۔ رخسار بیگم وہاں سے ہٹ گئی، خان بابا کے پاس گئی، پھر 5 منٹ بعد واپس آئی تھی۔ آرزو دروازہ کھولو، یہ رہے طلاق کے پیپر، سائن کرو اور آزادی خود کو بھی دو اور اسے بھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ جیسے تم سے غلطیاں نہیں ہوتی، جیسے تم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، جیسے اس نے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ دروازہ بجاتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ اندر بیٹھی آرزو کی آنکھیں رو گئی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ کیا وہ واقعی ان کاغذات پر سائن کرنے والی تھی؟ آپ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہیں مما، وہ نم آواز میں بولی۔ سامنے ہی وہ دروازے میں بیٹھا، بالکل پاگل فقیر کی طرح۔ اس نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی آرزو، اس کا نام تمہارا ہے، صرف تمہارا، وہ صرف تمہارا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تم سے کچھ پوچھوں گی نہیں، مجھے جواب دو، میں تم سے کچھ پوچھوں گی، مجھے جواب دو۔ اگر تم دانیال کی کزن نہ ہوتی اور وہ اکیلے تم سے ملنے آتی تو تمہارے ذہن میں پہلا سوال کیا ہوتا؟ رخسار بیگم پیپر ہاتھ میں پکڑے بولی۔ آرزو نے ماں کو دیکھا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ بے ساختہ بول گئی، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ رخسار بیگم نے جتاتی نظر اس پر ڈالی۔ آرزو لوگ بھی یہی پوچھتے، بچے کا باپ کون ہے؟ کیا کہتا وہ باپ جو مرنے والا تھا؟ وہ لڑکی جس سے غلطی ہوئی کیا بتاتی؟ کہاں ہے شوہر؟ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ جو بیٹھا ہے نا، اس نے اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، شادی کی اس سے، اگر وہ اسے چاہتا تو اس کے ساتھ خوش ہوتا، یوں تمہارے آگے فقیروں کی طرح بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا۔
رخسار بیگم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آرزو نے نیچے نظر ڈالی، وہ یوں ہی تو بیٹھا تھا۔ آرزو اس کی حالت پر سسک گئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ حلیہ عجیب، آنکھیں ویران۔ اس نے شادی خود کے لیے نہیں کی، اور رانیہ بھی یہ بات سمجھ گئی تھی، تبھی اس نے مرنے سے پہلے اس کا نام چھوڑ دیا۔ وہ تمہارے شوہر کو سمجھ گئی تھی، تمہارا شوہر صرف تمہارا ہے، اس کا نام بھی صرف تمہارا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جب تم نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ کیا تم نے کبھی کیا؟ وہی معافی وہ اب مانگ رہا ہے، لیکن تم نے نہیں کیا۔ وہی معافی وہ مانگ رہا ہے۔ تم خود غرض بن رہی ہو۔ اس دنیا میں کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے شوہر دوسری شادی کرتے ہیں، شوق سے دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں پہلی بیوی کی اذیت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیا ایسا تمہیں لگ رہا ہے کہ اسے پرواہ نہیں ہے؟ اور کیا 4 سال تڑپاؤ گی؟ اگر نہیں رہنا چاہتی تو پکڑو انہیں، کرو سائن وہ پیپر۔ آرزو کے ہاتھ میں تھماتی اسے بولی تھی۔ آرزو نے پیپر کو دیکھا، یوں لگا جیسے سانس بند ہو جائے گی۔ اس کی ماں اور کئی لوگ تڑپتے ہیں، روز اس کی ماں روتی ہے، روز وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ وہ شادی بس ایک دکھاوا تھی۔ ٹھیک اس نے دھوم دھام سے شادی کی کہ کل کو لوگوں کو پتہ چلے رانیہ رفیق دانیال کی بیوی ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ایک روتی مرتی ہوئی لڑکی نے تمہیں دہائی دی کہ وہ شادی دکھاوا تھی۔ تمہارا شوہر تمہیں رو رو کر پکار رہا ہے، دل ہے تمہارے پاس؟ ہاتھ میں پکڑا پین ان کی جانب بڑھاتی وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ در آئی۔ روز اذیت میں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ میں دیکھوں گی جب حالات ناساز ہوئے تب تم کیا کرتی ہو۔ وہ لب بھینچے بولی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے پین اور وہ پیپر کو دیکھا، وہ لب بھینچ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بیٹھا تھا، کندھے سے شال نیچے گر گئی تھی، آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ وہ خاموش رہی، کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، خاموش۔ وہ بس ان پیپر کو گھور رہی تھی، جبکہ وہ بہت ہمت سے لے کر آیا تھا، اس سے معافی مانگی۔ آرزو نے روز ہمت کی، ان پیپرز کو اس کے آگے رکھے، لیکن روز ہمت جواب دے جاتی۔ اب تو اذیت سے دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ فقیر لگ رہے ہو۔ وہ پیپر سائڈ پر رکھ گئی، پھر اس کے سامنے کھڑی ہوتی بولی۔ اس کی آواز پر مقابل نے سرخی بھری نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ خان نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ نیچے سر جھکا گیا، وہ نیچے بیٹھ گئی، شال گرائے بیٹھا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے ساتھ بیٹھ گئی، سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اسے بہت اذیت دے چکی تھی، شاید اتنی اذیت دانیال نے اسے نہیں دی تھی۔ دانیال کو لگا تھا وہ بہت بے رحم ہے، لیکن وہ غلط نہیں تھا۔ وہ لڑکی سفاکیت میں اپنی مثال آپ تھی، اور آج دانیال سفیر خان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، وہ برباد کر دینے والی ہے۔ تم نے کہا تھا میں مر تو نہیں گئی؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ آنسو بغاوت کرتے ٹوٹ کر گرے۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گیا، غصہ آ رہا تھا تم پر، ڈانٹنے کو دل کر رہا تھا۔ کوئی ایسے چلتا ہے؟ تمہاری آنکھیں کدھر ہیں؟ وہ گہری سانس بھرتے بولا، لیکن لفظ درمیان میں اٹک گئے۔ غم غلط ہو رہا تھا، لیکن کچھ وقت درکار تھا۔ دانیال نے چہرہ اس کی طرف موڑ کر دیکھا۔ وہ چند پل خاموش رہی۔ لفظ آہستگی سے ادا ہوئے، دل کو راحت بخش دینے والے الفاظ، چہرے پر مسکراہٹ کھینچنے والے چند بول۔ اتنی سی بات پر اسے چھوڑ دوں گا کیا؟ اتنی سی بات پر میں اسے چھوڑ دوں گا کیا؟ وہ لاکھ بد دماغ سہی، میری جان تو ہے نا؟ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ سلگتے دل کو سکون مل گیا، جسم میں سروریت دوڑ گئی، وہ مکمل ہو گیا۔ ایک کپ کافی؟ وہ کچن میں داخل ہوتے بولا۔ آنکھیں چمک رہی تھی، پرتپش احساس کے تحت وہ پلٹ گئی۔ اس نے نیلی آنکھوں میں جھانکنے کا احساس جگانے والی دو سحر طاری کرتی آنکھیں۔ وہ قدم اٹھانے لگا تھا، آرزو کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ سلپ پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے کو قدم لینے لگی تھی۔ آج اس کا رزلٹ آنا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اذیتناک لمحوں کو 2 ہفتے گزر گئے۔ وہ ہر پل اس پر نظریں ٹکائے رکھتا تھا، اس کی قربت کے لیے، جبکہ آرزو کا ایک ہی کام تھا، اس سے بھاگنا۔ مم میں ٹیسٹ لیس کافی بناتی ہوں۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اتنا نزدیک کہ آرزو اس کی تپش بھری سانسیں خود کے وجود پر برداشت کرتی
کر رہی تھی، مجھے میٹھی کرنی آتی ہے۔ وہ سائڈ اسمائل لبوں پر سجائے بولا۔ آرزو نے نظریں چراتے ادھر ادھر دیکھا۔ گھبراہٹ اتنی بڑھ گئی تھی کہ دل مانو اچھل کر حلق میں آ جائے گا ابھی۔ مجھ سے بھاگ رہی ہو تم ایسا نہیں کر سکتی، میری چھوڑو، تمہارا دل تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ آج رات مجھے تم میرے کمرے میں چاہیے ہو۔ وہ نیچے جھکتے بولا، پھر تھوڑا اور جھکا۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں لودھے جذبوں سے چمک رہی تھی۔ ان جذبوں میں وہ آرزو خان کو قید کرنا چاہتی تھی، اور آرزو خان بے ساختہ ان جذبوں سے بھری آنکھوں میں اٹک گئی، دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئی ہوں۔ میں انتظار کروں گا وائٹ روز، وہ آہستگی سے جھکتے اس کے رخسار پر لب رکھتے بولا۔ آرزو خان نے زور سے آنکھیں میچ لیں، سلپ پر ہاتھ رکھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرے۔ وہ اس کے کان کی لو پر جھکتے آہستگی سے آواز میں سرگوشیاں کرتا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ آرزو یار میرے لیے، ماہا کچن میں داخل ہوتے بولی، پھر دانتوں تلے لب دبائے۔ آرزو کی آنکھیں فوراً کھلی، خجل سی ہوئی۔ اس نے دانیال کو دور کرنا چاہا تھا جب وہ ڈھیٹ خان دانتوں پر دانت جمائے اس نے سختی سے پاؤں اٹھاتے اس کے پاؤں پر مارا کہ دانیال چیخ اٹھا تھا۔ آؤچ! اس نے آرزو کو دیکھا، اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ اسے آنکھ ہوئی، آنکھوں میں وارننگ دیتا باہر ہال میں چلا گیا، جبکہ آرزو اور مہا کے خیال سے اچھل گئی۔ اس کا زوردار قہقہ گونجا تھا۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے۔ آغا جی نے آرزو کو آواز دی تاکہ وہ اپنا رزلٹ دیکھ سکے، اور آرزو میڈم کچن سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ رزلٹ کیا دیکھتی، ایک پیپر بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے باہر نکلی۔ مہا ابھی ہال میں جاتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ علی لیپ ٹاپ تھامے صوفے کی ٹیک پر رکھے رخ اس کی طرف کیے بیٹھا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا آرزو کا رزلٹ وہی دیکھے گا، تبھی ایسے بیٹھا تھا۔ آرزو باجی تیار ہو؟ علی نے دانت نکالتے اس سے پوچھا، جو صوفے کے نزدیک کھڑی تھی۔ سامنے دانیال تھا۔ اسے کھانا نہیں؟ کھانا کیا؟ دانیال نے علی کو گھورتے ونروٹے پن سے بولی۔ علی مزید دانتوں کی نمائش کر گیا۔ چلو سارے دعا کرو، ذرا میں رزلٹ دیکھ لوں۔ علی نے لیپ ٹاپ پر ہاتھ چلایا۔ سب علی پر نظریں ٹکائے بیٹھے تھے۔ آرزو کا دل دھک دھک کر رہا تھا جب علی نے چمکتی آنکھوں سے سر گھما کر آرزو کو دیکھا۔ سب لوگ اس کے بولنے کی امید میں تھے۔ آرزو باجی نے ٹاپ کیا ہے، علی چمکتی آنکھوں سے بولا۔ آرزو نے کھلے منہ سے اسے دیکھا، نامے سر ہلایا جیسے اس نے غلط سن لیا ہو۔ سچ؟ آرزو حیرت سے بولی۔ چہرے پر تھوڑی سی چمک ابھری۔ وہ علی کو دیکھنے لگی۔ باقی سب بھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ہاں نا؟ نیچے سے ہاتھ پیر مارتے تالی بجائی وہ ہنسا، صوفے سے نیچے گر گیا۔ سب لوگوں کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ابھری۔ علی، آرزو خان، ہاں 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 آرزو، دانیال، سفیر خان فزکس میں فیل ہو گئی۔ علی نیچے بیٹھا ہنس رہا تھا۔ خوشی بھی اتنی تھی کہ کزن فیل ہو گئی۔ دانیال نے لبوں پر 2 انگلیاں رکھی، مبادہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سب لوگوں نے گردنیں گھما کر آرزو کو دیکھا۔ مبارک ہو بیٹا، آقا جی بولتے بولتے ہنس دیے۔ آرزو نے غصے سے دانیال کو گھورا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میرا پیپر نہیں کرنے دیا تھا نا، مجھے غلطی آپ کی ہے، مجھے نہیں پڑھنا اب۔ پیر پٹکتی اوپر بھاگ گئی۔ دانیال صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ تیکنی کا ناچ ناچ بیٹا، سفیر صاحب کندھے اچکاتے بولے تو سب لوگ کہا لگا کر ہنس دیے۔ اب اسے منانے کا کام سر انجام دینا تھا۔ دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی ہی نہیں تھی۔ کمرے میں بیٹھے وہ موبائل پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی اچھا ہوا وہ فیل ہو گئی، فزکس سے جان چھوٹ جائے گی۔ موبائل سائڈ پر رکھتے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دانیال کی باتوں اور اس کی خواہش کو یاد کرتے گال دہک اٹھے، لیکن اس کی وجہ سے وہ فزکس میں فیل ہوئی تھی، وہ ہرگز نہیں جائے گی اس کے پاس۔ وہ سکون سے سو گئی۔ کیسی بے سکونی کی رات تھی۔ رات کو 11 بجے اس کا انتظار تھا۔ اب ماتھے پر بل ڈالے قدم کمرے سے باہر بڑھائے وہ آج اسے بتانے والا تھا وہ کس قدر اس کی محبت میں گرفتار ہے، اسے کس قدر اس کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالتے ماسٹر کی نکالی، صرف اس کے لیے ہی تو اپنے پاس رکھی تھی۔
آرزو خان تو جانتی بھی نہ تھی وہ 4 مہینوں سے اپنی دید کی پیاس بجھانے اسے کئی کئی گھنٹے تکا کرتا تھا۔ کاش وہ جان جاتی تو وہ دانیال سفیر خان کو اتنا نہ تڑپاتی۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے بیڈ پر آڑے ترچھے انداز میں لیٹے آرزو خان کے وجود کو دیکھا۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ چہرے پر معصومیت سجائے سو رہی تھی۔ دانیال بیڈ پر جاتا اس کے پاس نیم تراس ہوا تھا۔ نظریں اب بھی آرزو کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ آرزو، دانیال سفیر خان اس کی پلکوں پر آنکھیں پھیرتی وہ مدھم گمبھیر آواز میں بولا، لہجہ خمار برسا رہا تھا، تو مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ کان کے قریب جھکتے وہ ہلکی بھاری آواز میں بولتے کان کی لو کو لبوں سے چھو گیا۔ آرزو خان نیند میں کسمسائی تھی۔ وہ کئی دنوں سے اس سے دوری پر تھا اور اب دوری سہانی روح تھی۔ وہ لڑکی اس پر یوں قابض ہوئی تھی کہ وہ جو بولتی تھی دانیال خان وہی کرتا تھا۔ اب میری حدوں میں قید ہونے کو تیار ہو جاؤ۔ اس کے چہرے پر مکمل جھکتے وہ لوتھی نظروں سے سمندر جیسے گہرے جذبات سموئے بولا۔ آرزو اپنے وجود پر بوجھ محسوس کرتے یکدم آنکھیں کھول گئی تھی۔ کچھ پل بعد اندازہ لگانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آرزو خان کی آنکھیں پھیلیں۔ خود پر دانیال خان کو اپنے اوپر جھکے دیکھا تھا۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ بے ساختہ آرزو کے لبوں سے پھسلا اور دوسرے ہی لمحے وہ دانتوں تلے لب دبا گئی۔ اس کے گال کا گڑھا گہرا ہوا تھا۔ دانیال کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نے چھاپ چھوڑی۔ تمہیں قید کرنے کی کوشش؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتے آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ اس کی بات سنتے آرزو کی بیک بون میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ خشک پڑتے حلق کو تر کرتے وہ اٹکتے لہجے میں بولی، کیونکہ دانیال جھکتے اس کی چن پر لب رکھتے اس کا پھور پھور لرزا چکا تھا۔ سچ بول رہا ہوں آرزو خان۔ نرمی سے جھکتے وہ اس کے لبوں کے گوشے کو اپنے لبوں سے چھوتا آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی حرکت پر آرزو کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ آرزو، دانیال سفیر خان کو اب میری شدتیں سہنے کو تیار رہنا ہے۔ تمہاری عادت ہونے لگی ہے۔ ہونٹوں کو انگوٹھے کی پور سے سہلاتے بولا، اب میں مزید انتظار نہیں چاہتا۔ آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ آرزو بس اسے دیکھے گئی۔ یکدم آرزو کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ بار بار پلکیں جھپکنے لگی تھی، شاید یہ سوچتے کہ وہ خیالوں میں ہے، لیکن وہ سرد ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے مدہوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا اور آرزو کو اب یکدم ہی اپنا سانس اڑکتا محسوس ہوا، کیونکہ وہ کوئی خیال نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی وہ کوئی خواب تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی تھا۔ یقین کر لو وائٹ روز، میں تمہارے سامنے ہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی بے یقینی کو دیکھتے وہ مدہوشی میں بولتے اس کی شہرک پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھتے بولا، آپ کی وجہ سے میں فزکس میں فیل ہو گئی۔ وہ لب کچلتے بولی تھی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے۔ پھر بھی کیا کہا ہوا میں گونجا۔ آرزو نے شدید خفگی سے اسے گھورا تھا۔